الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سبیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غرگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چند باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، بس آپ نے اسے پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیل ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا، لوگوں کا امام بنائیں گے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت خلیل نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ الہی اور میری اولاد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میرا عہد، یہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ سے فرمایا کہ خلیل آپ کی اولاد میں جو صالحین ہوں گے، جو متقین ہوں گے، جو اہل حق ہوں گے، جو میرے فرما بردار ہوں گے، یہ منصب امامت میں انہیں عطا کروں گا. لیکن جو ظالم ہوں گے یہ امامت کا منصب انہیں عطا نہیں کروں گا. یہ منصب امامت انہیں نہیں عطا کیا جائے گا جو ظالم ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، خطا کار ہوں گے. امامت کا منصب انہیں نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خلیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آزمایا، آپ کی آزمائش فرمائی. اور اللہ تعالی ہر اپنے محبوب بندے کی آزمائش فرماتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے. اولیاء کرام کی بھی آزمائش ہوتی ہے، متقیوں کی بھی ہوتی ہے، صالحین کی بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبیوں کی جو آزمائش ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ نبیوں کا جو مقام ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے.
ان کا مقام بڑا ہے تو ان کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں، جد اعلیٰ، جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کا باپ فرمایا کہ اے عرب والو، حضرت خلیل تمہارے باپ ہیں اور حضرت ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ عظیم مقام عطا فرمایا، خلت کا تاج آپ کو عطا کیا گیا، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سخت آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور آپ ایسی قوم کے اندر تشریف لائے جو قوم اللہ کی باغی تھی، اللہ کی دشمن تھی، معبودان باطل کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے، اللہ کی عبادت کے منکر تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو انہوں نے خدا سمجھ رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ ہمارے معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس سے بیزار ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی محبت عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جہاں ذکر ہے وہاں آزر کا بھی ذکر ہے۔ آزر قرآن پاک میں آزر کو کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کا چچا تھا۔ اور عربی کے اندر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو آپ کی اولاد نے عرض کیا کہ اے خلیل، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے والد، ہم آپ کے رب اور آپ کے آبا حضرت ابراہیم کے رب، حضرت اسماعیل کے رب، حضرت اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ آبا، یہاں آبا کا لفظ ہے اور یہ اب کی جمع ہے۔ تو قرآن پاک میں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے رشتے میں دادا رہتے ہیں اور حضرت اسحاق آپ کے والد ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے چچا ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے لیے باپ کا ہی لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، باپ نہیں بلکہ وہ چچا تھا۔ آپ کے والد کا نام تارخ ابن ناقور ہے جو حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے معبودان باطل سے بیزاری ظاہر کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں اس سے بیزار ہوں، جن کو تم خدا تسلیم کرتے ہو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں تم نے ہی اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا ہے؟
نہ جو چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اگر ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے بھی نہیں ہٹا سکتے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی قوم سے یہ فرمایا تو قوم کے کچھ لوگ تھوڑی دیر تک سوچنے لگے کہ خلیل اللہ کی بات تو سچی لگتی ہے، بات سچ ہے کہ ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں، گدھے ہیں، صحیح گدھے ہی تھے، بیوقوف لوگ تھے، بیوقوف نہیں تو اور کون ہوگا؟ یہ خود بنایا، اٹھا کے لے آیا، اب وہ رکھ دیا لا کے، اگر وہ اٹھائے گا تو اٹھے گا، وہاں سے کہیں اور لے جائے گا تو چلا جائے گا، نہیں اٹھائے گا نہیں اٹھے گا، نہ وہ کھائے گا نہ وہ پیے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم ایسے کو معبود مانتے ہو جو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کے ان جھوٹے خداؤں کو چور چور کر دیا، توڑ کے، تو پہلے آپ نے یہی فرمایا اتنا سارا کھانا رکھا ہے کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کیا کھاتا؟ آپ نے فرمایا تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ کیا بولتا؟ جب کچھ نہیں بولا تو پھر آپ نے وہی کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم کے لوگ سمجھ بھی گئے، لیکن شیطان ان پر غالب آ گیا اور کہنے لگے نہیں، ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے، ہمارے باپ دادا جو تھے نا، وہ یہی کرتے تھے، تو جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے وہی ہم بھی کریں گے، اگرچہ وہ غلط تھے، اگرچہ وہ نہ تھے۔ وہ گمراہ ہو گئے، راہ حق سے بھٹک گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلت کے ایسے غار میں ڈالا کہ پوری قوم ہلاک و تباہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو پیغام دیتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، انہیں منع فرماتے رہے، لیکن قوم کے لوگ جو تھے وہ آپ کی باتیں سنتے تو تھے لیکن آپ کی بات پہ کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس سے بیزار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ان معبودوں کا ضرور برا چاہوں گا۔ سالانہ ان کا میلہ لگتا تھا، سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا ان کا، ابھی بہت سارا میلہ لگتا ہے، کوئی کہیں لگتا ہے، کوئی کہیں لگتا ہے، کہیں کنکر پتھر کا لگتا ہے، کہیں کچھ لگتا ہے، کہیں بھیڑ بکری کا لگتا ہے، کہیں انسانوں کا لگتا ہے، کہیں کھانے پینے کا لگتا ہے۔ میلہ آج بھی میلہ ہے، میلہ تو آج بھی چلتا ہے، تو اس زمانے کے اندر میلہ لگتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے اور قوم کے لوگ مجھ سے کہیں گے کہ میلے میں چلنا ہے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نے ستاروں میں غور کیا ہے تو مجھے یہ شک ہے قال انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ قوم کے لوگ سالانہ میلے کے لیے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، آپ بالکل جوان تھے اس وقت، کہنے لگے ابراہیم ہمارا سالانہ میلہ ہے، آپ بھی ہمارے میلے میں چلیے، دیکھیے ہم لوگ کیسا وہاں پر کیسی تفریح کرتے ہیں، کس طرح سے ہم وہاں پر خوشیاں مناتے ہیں، طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ یہ میلہ جنگل کے اندر لگتا تھا، پورا شہر جنگل کی طرف چلا جاتا تھا اور صبح سے لے کر شام تک یہ تماشے کے اندر مبتلا رہتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے، لیکن جانے سے پہلے یہ کھانا پکاتے تھے، اچھا کھانا پکاتے تھے، اور کھانا پکا کے وہ جو رکھے ہوئے تھے نا، چھوٹا کوئی اتنا بڑا تھا، کوئی اتنا بڑا، کوئی اتنا بڑا، کوئی اور بڑا، جیسے ابھی ہے، کوئی ایک دم چھوٹا سا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اتنا بڑا ہے کہ وہ
وہ کہتا ہے جیسے کہ انہوں نے شیطانوں نے کہا ہے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا معبود ہے، یہ بڑا ہے۔ وہ سورج کو کہہ رہے ہیں اے ابراہیم خلیل، یہ سورج ہمارا رب ہے، پہلے ستاروں کو کہا یہ ہمارا رب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین۔ تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام چاند کو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو ڈوب گیا۔ اور جب سورج نکلا تو کہنے لگے خلیل ابراہیم خلیل، یہ ہمارا بڑا والا معبود ہے، دیکھو کتنا بڑا، کتنی روشنی نکل رہی۔ آپ نے فرمایا ظالموں انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو آپ نے ستاروں میں غور فرمایا اور فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ ستاروں میں کہ اس علم کے قائل تھے، یعنی ستاروں میں جو غور کر کے بال نکالا جاتا تھا اس کے قائل تھے کہ نہیں یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی بات سچ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، غور کیا، اور غور کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے ستاروں میں غور کیا اور مجھے اندازہ یہ لگا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کی قوم میلے کی تاریخ میں خوب پکایا، ابھی بھی تو پکتا ہے نا، مہیلے جگ سارا رکھتی ہے، اب پھر دیکھا کہ ویسے کو ویسے رکھا ہے، کہنے لگا تو کچھ ہوا ہی نہیں، اب کیا کیا جائے اس کو، اس نے تو اس میں سے کچھ کھایا ہی نہیں، تب کیا کرے؟ تب تو اپنے کو ہی کھانا ہے، اور ہمارے یہاں رکھا تو نہیں جاتا ہے، ہمارے یہاں تو پہلے فاتحہ کر کے، فاتحہ ہونے سے کچھ لوگ تو پہلے ہی کھا لیتے ہیں، ابھی فاتحہ ہوا بھی نہیں ہے، اگر بہت سارے لوگ پہلے ہی کھا لیتے ہیں کہ نہیں مجھے بھوک زیادہ لگی تھی، حالانکہ فاتحہ کرنے کے بعد کھانا چاہیے، لیکن وہ پہلے ہی کھا لیتا ہے۔ تو یہاں جو نظر و نیاز ہے اس کا مقصد صرف اظہار خوشی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی قوم کے لوگوں نے طرح طرح کے کھانے پکائے اور لے جا کے اس قدے کے اندر انہوں نے رکھ دیا، اور یہ لوگ جنگل کی طرف چلے گئے، اپنا سالانہ میلہ جو ان کا ہوتا تھا، میلے میں یہ تماشا کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں یہ میلے کے اندر جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیشا لیا، تیشا پاوڑا، چھوٹے بڑے سب تھے تو چھوٹی چیز سے تھوڑا ٹوٹ جاتا، ہو اس کے لیے بڑی چیز کی ضرورت تھی، اور اس زمانے والا جو ہوتا اس وہاں والا تو زیادہ ہی خطرناک رہتا ہے نا، وہ ایسے جیسے نہیں وہ نکلی رہتی ہے اتنی بڑی، اس ہاتھ دار یہاں جیسے پتھر جس سے توڑتے ہیں، پتھر توڑنے والا، آپ نے لیا تیشا اور آئے، کوئی نہیں تھا، سب سناٹا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، سب چلے گئے تھے وہاں۔ آپ گئے تو آپ نے فرمایا الا تاکلون، تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تو کیا کھاتا؟ تو جواب ہی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ کوئی بولا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تم بول سکتے ہو نہ تم کھا سکتے ہو، ہماری قوم کتنی ظالم ہے کہ وہ تمہیں معبود مانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیشا اٹھایا اور توڑ کے چور چور کر دیا، چور چور، بڑا بڑا نہیں توڑا، ایک دم اس کو چور چور کر دیا توڑ کے، اور جو سب سے بڑا والا تھا
اس کے کندھے کے اوپر تیشہ رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب قوم کے لوگ شام میں آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ ابراہیم خلیل یہ کس نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا، میں کہوں گا یہ تمہارا معبود ہے، یہی سب سے بڑا وعدہ، اسی نے توڑا ہے اور وہ توڑے گا۔ تم کہتے ہو یہ خدا ہے، یہ معبود ہے۔ چھوٹے جو تھے وہ اس سے نہیں جیت پائے، بڑا والا جیت گئے، اس لیے بڑے والے نے چھوٹے والے توڑ دیا، تو میں کیا کروں اس میں؟ اور تیشہ بھی تو اسی کندھے پر رکھا ہوا، میرے پاس تو ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب قوم کے لوگ مجھ سے شام میں پوچھیں گے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ جو بڑا والا ہے اس کے کندھے پر رکھا ہے، اگر تو اسی نے توڑا ہے، اس لیے کہ اگر اس نے نہیں توڑا ہوتا تو اس کے کندھے کے اوپر تیشہ نہیں ہوتا۔ اس سے پوچھو۔ شام کے وقت جب وہ لوگ آئے، وہاں میلے میں سن لیا انہوں نے، تو بڑی تیزی کے ساتھ واپس پلٹے اور اپنے گھر نہیں گئے، وہ سیدھا وہیں ہے جہاں ان کا ٹھکانہ تھا، جو مرکز بت پرستی تھا، وہاں پہ وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم خلیل، کیا آپ نے میرے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل فعل کبیرہم، نہیں میں نے تھوڑی کیا ہے، یہ تمہارا بڑا والا جو اس نے کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ تو چل ہی نہیں سکتا، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ تو اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جو نہ ہل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اس سے پوچھو یہ تمہیں بتائے گا، اور اسی نے توڑا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان ظالموں نے ظالم کہا کہ جس نے ہمارے معبودان باطل کے ساتھ یہ کیا ہے یقیناً وہ ظالم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا، قید میں آپ کو ڈال دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلانے کے لیے اس سے پہلے کسی کو جلایا نہیں گیا تھا، یہ پہلی آگ تھی جو کسی انسان کے لیے جلائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا آپ کس قوم میں تشریف لائے تھے، وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ وہاں کا بادشاہ تھا نمرود۔ آپ شہر بابل میں تشریف لائے، اور نمرود وہ بادشاہ تھا جس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی۔ آپ اسی شہر کے اندر اللہ کی حکمت کے جلوہ کرتے ہیں۔ کئی بار نمرود سے آپ کا مناظرہ بھی ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے بلا جواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم سے اس ظالم نے کہا کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا مارتا ہوں۔ ایک شخص کو بلا کے قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہنے لگا میں بھی کتنا بڑا بیہودہ بیوقوف تھا، بدعقل تھا، یہ قتل کرنے کو مارنا کہہ رہا تھا اور چھوڑ دینے کو جلانا کہہ رہا تھا۔ کتنے جو بدعقل ہوتے ہیں، جن کی عقلیں زائل ہو جاتی ہیں۔ بے ایمان کون ہوتا ہے؟ یہ بے ایمان وہی ہوتا ہے جس کی عقل اللہ تعالیٰ زائل کر دیتا ہے، جو عقل ہو کے بھی بے عقل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو پچھم سے نکال دے اور سورج پورب میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر وہ شیطان کافر مبہوت ہو گیا۔ وہ یہ کہاں کر سکتا تھا؟ مبہوت ہو گیا۔ یعنی یہ جو مناظرہ تھا، نمرود مناظرہ ہار گیا۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہار جاتے ہیں، آتے ہیں بہت جوش میں، قبیل میں غیب نبی سے مناظرہ کرنے،
کبھی ملاز شریف میں مناظرہ کرنے، کبھی حاضر و ناظر پہ کرنے، اور جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، کبھی ملاز شریف پہ کرنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم سے مناظرہ ہار گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظالموں نے مشورہ کیا کہ ہمیں آگ جلانا چاہیے۔ انہوں نے ایک 4 دیواری تیار کیا، ایک راستہ چھوڑ دیا اور چاروں طرف سے دیوار تیار کر دی۔ دیوار بھی کافی اونچی تھی، 45 فٹ اونچی دیوار تھی، 45 فٹ لمبی تھی، 30 فٹ چوڑی تھی، اور اتنی بڑی جگہ میں آگ جلانا تھا کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے، وہ پیغمبر جو انہیں حق کی دعوت دے رہا تھا، وہ نبی جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا تھا، وہ نبی جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا درس دے رہا تھا، وہ نبی جو ایک رب کی بندگی کا پیغام دے رہا تھا، وہ نبی جو انہیں انسانیت سکھا رہا تھا، وہ نبی جو محبت کا پیغام دے رہا تھا، وہ نبی جو ظلم سے منع کر رہا تھا، وہ نبی جو حقوق کی ادائیگی کا درس دے رہا تھا، وہ پیغمبر جو محبت و خلوص کا پیغام دے رہا تھا۔ ظالموں نے اس نبی کو جلانے کی تیاری کر لیا جو نبی راہ حق دکھا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی اہل حق راہ حق دکھاتا ہے تو ظالم جو ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، جو بے عمل ہوتے ہیں، جو بد کردار ہوتے ہیں، وہ اہل حق کے مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ ظالم اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے۔ آج اگر باطل کا رد کیا جائے تو اپنے لوگ جو نام نہاد سنی ہیں وہ مخالف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ ہر زمانے میں جو ظالم تھے، جو باغی تھے، جو بے دین تھے، ان کا کام یہی تھا اللہ کے نبیوں پر ظلم ڈالنا، ان کو تکلیف پہنچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا گھر قبضہ نہیں کر لیا، کوئی اسے مال نہیں چھین لیا تھا۔ حضرت ابراہیم کو کوئی حکومت نہیں چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے قہر سے بچ جائیں، اللہ کے عقاب سے بچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان ظالموں نے لکڑی پر پہلے تو دیوار تیار کی گئی، اس کے بعد لکڑی جمع کی جانے لگی۔ ہر شخص لکڑی لے کے آتا تھا، بوڑھا بھی لاتا تھا، جوان بھی لاتا تھا، طرح طرح کی لکڑیاں لا کے جمع کی گئی۔ اگر کوئی ضعیفہ بیمار ہو جاتی تھی، کوئی بوڑھی عورت بیمار ہوتی تھی تو منت کر لیتی تھی کہ اگر میں اچھی ہو گئی تو میں خلیل اللہ کو جلانے کے لیے لکڑیاں لا کر دوں گی۔ یہ ایسے ظالم قوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑی جمع کر دی گئی اور اس کے اندر آگ لگا دی گئی۔ آگ جب لگائی گئی، اتنی دور میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھی اور طرح طرح کی لکڑیاں تھیں۔ جب یہ جلی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا، اتنی تیز اس کی لپٹیں اٹھنے لگی۔ اور یہ جو ظالم حضرت خلیل کو ڈالنا چاہتے تھے، یہ خود اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ جب وہ خود ہی نہیں جا سکتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالتے ہو؟ تو وہاں پر ابلیس نے آ کر اس قوم کو مشورہ دیا۔ ابلیس کا کام یہی ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں سے دشمنی۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ابلیس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے آ کر مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہنے لگا بیوقوف لوگوں، وہ تو انسانی شکل میں کہیں بھی آ جاتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کون ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے اور رہتا ہے وہ شیطان۔ اور دنیا کی باتیں لڑا نہ اتفاقی ڈال کے اور جھگڑے کرا کے چلا جاتا ہے۔ شیطان کا کام یہی تو ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے مشورہ دیا کہ بیوقوف لوگوں، تم نے اتنی بڑی آگ جلا دیا لیکن تمہارے پاس پھینکنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تم خود ہی نہیں جا پاؤ گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالو گے؟ تم منجنیق تیار کرو۔ منجنیق ایک مشین کا اس نے مشورہ دیا جو زمانے کے اندر سب سے پہلے تیار کی گئی۔ بعد میں یہ جنگوں کے اندر پتھر پھینکنے کے کام آنے لگی۔ جنگیں جب ہوا کرتی تھی تو اس منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکا جانے لگا۔ دوسرے مشورہ دیا کہ منجنیق تیار کیا جائے۔
منجنیق تیار کی گئی اور اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی تو اللہ کی جو مخلوق تھی، جو زمین کی مخلوق تھی، جو چرند و پرند تھے، جو جانور تھے، وہ سب بے چین ہو گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر سے چرندوں، پرند اور درندے بھی اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگے، الہی تیرا خلیل آگ میں ڈالا جانے والا ہے، اے اللہ اگر تیرا خلیل آگ میں ڈال دیا گیا تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، الہی تو اپنے خلیل کی حفاظت فرما۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ الہی مجھے اجازت دے کہ میں تیرے خلیل کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، اگر میرا خلیل تم سے مدد طلب کرتا ہے تو ضرور مدد کرو، ضرور مدد کرو، اور اگر میرا خلیل مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں اپنے خلیل کے لیے کافی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا جانے والا تھا، بارش کے فرشتے نے بھی اللہ سے اجازت طلب کیا، ہوا کے فرشتے نے بھی اجازت اللہ سے طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اجازت دے دیا کہ جاؤ اگر میرا خلیل تم سے مدد طلب کرتا ہے میرے خلیل کی مدد کرو۔ بارش کا فرشتہ حاضر ہوا، عرض کیا خلیل میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے۔ ہوا کے فرشتے سے آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے، الہی تیرا خلیل آگ کے دہتے ہوئے انگاروں پہ ڈالا جانے والا ہے، اے اللہ اگر تیرا خلیل آگ کے اندر ڈال دیا گیا اور آگ نے اسے جلا دیا تو پھر تیری عبادت روئے زمین پر کون کرے گا، تیری بندگی کون کرے گا، تیرا ذکر کون کرے گا، تیری تسبیح کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کیا کہ الہی تو مجھے اجازت عطا فرما میں تیرے خلیل کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ، میرا خلیل اگر تم سے مدد طلب کرتا ہے تو ضرور مدد کرو، اور اگر میرا خلیل کچھ تم سے مدد طلب نہیں کرتا، میرا خلیل مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں اپنے خلیل کے لیے کافی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل آئے، عرض کرنے لگے کہ خلیل اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہے تو آپ بیان فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے جبریل تم سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل کا اللہ پر بھروسہ اتنا پختہ ہے تو حضرت جبریل امین نے حضرت خلیل سے عرض کیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی بتانا تھا، دنیا کو یہ درس دینا تھا کہ اللہ کے جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ اختیار انہیں عطا فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو نبی ہے حضرت جبریل امین سے بھی آپ نے فرمایا جبریل مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام میں مرتبے میں ملائکہ سے افضل ہے، اور جب انسان اشرف المخلوقات ہے وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انکار فرما دیا تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ خلیل آپ ہی کچھ فریاد کر دیجیے، اگر آپ مجھ سے کوئی آپ میرے ذریعے سے کوئی پیغام اللہ تک پہنچا دیجیے، خلیل میں آپ کی فریاد اللہ تک پہنچا دوں۔ حضرت خلیل علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پہ ڈالا جانے والا ہے، اس لیے جبریل تم سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل ابھی واپس چلے گئے۔ حضرت خلیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم
وہ آگ کے ظالموں نے آگ کے ہاتھ پیر کو رسیوں سے جکڑ کے باندھا اور آپ کو اس نشین کے اوپر رکھا اور رکھ کے آپ کو آگ کے انگاروں کے اندر جب ڈالا تو میرے رب کا حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے خلیل پر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سلامن کا لفظ نہیں فرمایا ہوتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک سے وصال فرما جاتے، کتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یعنی میرے خلیل پر گلے گلزار بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ آگ کے اندر آگ نہیں تھی، پھولوں کا باغ تھا، طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے، وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ خلیل اللہ وہاں پہنچے تو آپ بڑے مسرور ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے آپ کو جنت سے قمیص دلا کے عطا فرمائی۔ کیا شان میرے رب کی ہے کہ حضرت خلیل اللہ کے کپڑے اور آپ کا جسم تو نہیں جلا، البتہ جو رسیاں تھیں وہ جل گئی، رسی جل گئی، خلیل کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی، کیا مقام ہے اللہ کے نبیوں کا۔ اے ظالموں دیکھو اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، انہیں دنیا کی آگ جلا نہ سکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور میرے آقا کو تو اللہ نے وہ شان عطا فرمایا، اور آپ کے اہل بیت کو اللہ نے درجہ عطا کیا کہ اہل بیت نبوت کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ بھی لے لیں تو آگ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم آپ آگ کے بیچوں بیچ میں جا کے تشریف فرما ہو گئے، اور سائے پر مقرر جو فرشتہ ہے وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تاکہ آپ کو گھبراہٹ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم بڑے اطمینان کی زندگی آگ کے اندر آپ گزارنے لگے۔ چاروں طرف آگ جلتی تھی لیکن بیچ میں حضرت خلیل اللہ کا باغ تھا۔ یہ جو شیطان ظالم لوگ تھے، بدعقل جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آگ پر ابراہیم خلیل اللہ نے جادو کر دیا، آگ کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ نے جادو کر دیا، اس لیے آگ کچھ اثر نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں، آخر بات کیا؟ انہوں نے اپنی قوم کے ایک بوڑھے شخص سے کہا کہ تم آگ کے اندر جا کے دیکھو۔ جیسے اس نے قدم رکھا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ یہ آگ ظالموں کے لیے تو اللہ کا عذاب بن گئی، خلیل کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ آزم جو شیطان تھا آپ کا چچا، وہ کہنے لگا کہ خلیل اللہ کو جو آگ نے نہیں جلایا وہ میری وجہ سے نہیں جلایا۔ ایک چنگاری وہاں سے اڑی اور آزر کے جسم پر آ کے پڑی اور آزر جل کے راکھ ہو گیا، ایک چنگاری سے۔ ظالموں کے لیے عذاب ہے، خلیل کے لیے گلے گلزار ہے۔ یہ شان اللہ کے نبی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم آگ کے اندر تشریف فرما رہے۔ نمرود نے اوپر سے دیکھا، اپنے محل سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانی کا چشمہ بھی ہے، پھول کا باغ بھی ہے، ایک کوئی شخص بیٹھا بھی ہوا ہے، تو وہ دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ابراہیم کیا آپ اس آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ہماری قوم کا آدمی جل گیا بھی، اگر ابراہیم خلیل آگ سے باہر نکلیں گے تو بھی جل جائیں گے۔ اس کا مقصد تھا خلیل اللہ کو آگ میں جلانا۔ اس نے کہا ابراہیم کیا باہر آ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں باہر آ سکتا ہوں۔ آپ باہر نکل آئے تو نمرود پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے نذر مانی کہ میں 4000 قربانی پیش کروں گا
آپ نے فرمایا ظالم تو بے ایمان ہے، تیری قربانیاں کیا اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی؟ قربانی کے لیے تو ایمان شرط ہے، بے ایمان کی قربانی کیا قبول ہوگی؟ اگر تو ایمان لے آئے، اے نمرود ایمان لیا، وہ کہنے لگا اگر میں ایمان لے آؤں تو میں تخت و سلطنت سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا، میری حکومت چلی جائے گی، اس لیے میں ایمان تو نہیں لاؤں گا، حکومت تو نہیں چھوڑوں گا، البتہ میں قربانی ضرور کروں گا، نظر ضرور پوری کروں گا۔ اس نے 4000 قربانی کیا۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ حضرت خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگ کے اندر چلے گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ اس آگ کے اندر کتنے دن رہے؟ بھئی کوئی کھانا پینا دینے والا تو تھا نہیں، کھانا پانی، کوئی سامان لے جانے والا نہیں تھا، کوئی وہاں جاتا نہیں تھا، چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے، بیچ میں خلیل اللہ باغ کے اندر تشریف فرما۔ کتنے دن تک اس کے اندر رہے؟ مفسرین فرماتے ہیں 40 یا 50 دن تک آپ اس آگ کے اندر رہے، نار نمرود کے اندر 40 یا 50 دن تک رہے۔ اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہے لوگوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا عیش نہیں کیا، اتنا لطف نہیں اٹھایا جتنا لطف میں نے اس آگ کے اندر اٹھایا۔ کیا شان اللہ کے پیغمبر کی، کیا اللہ کے نبی کی شان ہے۔ حضرت خلیل جنہوں نے اللہ کے دربار میں دعا فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسول تو ہمیں جلوہ گر فرما دے، جس رسول کو مبعوث فرمانے کا تجھ وعدہ فرمایا ہے، الہی وہ رسول جلوہ گر فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزت کی دعا حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمائی، اور میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پہلے ہی خبر دے دیا تھا کہ آدم تمہاری اولاد میں سے ایک نبی ہوگا جس کا نام ابراہیم ہوگا، وہ میرے کعبہ کی دیوار کو اونچی کرے گا، میں اس کے لیے چشمہ زمزم جاری کروں گا، اور اس کی اولاد میرے گھر کعبۃ اللہ کی متولی ہوگی، کعبۃ اللہ شریف کی حرم پاک کی نگرانی کرنے والی ہوگی، وہی متولی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم، کیا شان ہے خلیل اللہ کی، کیا مقام ہے اللہ کے خلیل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آپ جب آگ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ کا نبی وہاں سے پھر باہر تشریف لے جاتا ہے، یعنی جہاں عذاب آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے مقام سے گزرتے تھے جہاں تک اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا تھا تو حضور فرماتے تھے کہ اے لوگوں تیزی سے چلو، تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، اس لیے کہ اس مقام پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اس لیے جو گناہ کی جگہ ہو، جو اللہ کی نافرمانیوں کی جگہ ہو، جو شراب کے اڈے ہوں، جو چرسیوں کا ٹھکانہ ہو، جو اللہ کے عتاب و قہر کی جگہ، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی، جہاں گناہ ہو رہا ہو، جہاں جرم ہو رہا ہو، ایسی جگہ پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب اس نافرمان پر اللہ کا عتاب آئے گا تو جو اس کے پاس بیٹھا ہوگا وہ بھی اس عتاب میں شریک ہو جائے گا، یعنی وہ بھی اس میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی جگہ پر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم باہر تشریف لائے، آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے فرمایا، جب آپ مناظرہ کر کے، یہ مناظرہ جو ہوا تھا کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے پچھم سے نکال اور پورب میں غروب کر دے۔ جب فرعون نمرود جب مناظرہ ہار گیا تو کہنے لگا کہ ابراہیم ہم آپ کو کوئی غلہ آپ نہیں دیں گے، یعنی اب کھانا پینا ہم آپ پر بند کر دیں گے، جس طرح یہودیوں نے فلسطین والوں پر بند کر دیا۔ یہ ظالموں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کی پہچان ہے، یہ غداروں کی پہچان ہے، یہ شیطانوں کی پہچان ہے، یہ ظالموں کی پہچان ہے، اللہ کے بندوں پر کھانا پانی بند کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی غلہ نہیں دیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، تیرے کسی غلے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے چلے، راستے میں ایک ریت کا ٹیلا آیا، تو آپ اس ریت کے ٹیلے پہ سے جب گزرے تو آپ نے وہاں سے اپنے ایک کپڑے کے اندر ریت بھر لیا اور اسے آپ نے اس کا منہ باندھ لیا، اور وہ ریت لے کر آپ اپنے گھر آئے۔ آپ نے جو ریت آپ نے باندھی تھی کپڑے کے اندر، وہ کپڑا آپ نے اپنے گھر میں رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرمانے لگے، آپ سو گئے۔ اور آپ کی اہلیہ جو تھی وہ، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں غلہ لانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ غلہ لانے گئے تھے، غلہ لائے ہوں، تو وہ آئی، انہوں نے وہ کپڑا جو رکھا ہوا تھا آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو کھولا، دیکھا تو بڑا ہی اچھا گیہوں اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت سارہ نے اس گیہوں کو پیسا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ نے گیہوں پیسا اور پیس کر آپ نے روٹی تیار کی، کھانا تیار کیا۔ حضرت خلیل جب بیدار ہوئے تو آپ نے ان کو کھانا پیش کیا، یہ کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ سارا غلہ کہاں سے ملا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی تو لے کے آئے، آپ ہی تو لائے تھے۔ تو حضرت خلیل اللہ سمجھ گئے کہ یہ میرے رب کا انعام ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو غلے کے اندر تبدیل فرما دیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا، وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی، اور انشاءاللہ کل میں، چونکہ بہت طویل واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، لیکن اس کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیا شان عطا فرمائی، اور جب یہ شان حضرت ابراہیم کی ہے تو نبیوں کے امام کی شان کتنی عظیم ہے، امام الانبیاء کا مقام کتنا عظیم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا ذکر ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبیوں نے بھی حضور کی میلاد شریف کا ذکر فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی جلوہ گر ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو ہمیں وہ رسول جلوہ گر فرما دے۔ تو آپ تو دعا فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمایا، اور کیا مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہم کیا حضور کی آمد کا جشن منائیں گے، کیا روشنی کریں گے۔ گلبرگہ شریف کے اندر کل میں نے دیکھا، اتنی خوبصورت وہاں پر ہر طرف روشنی ہے کہ بمبئی کے اندر بھی ایسی روشنی کہیں بھی نہیں ہوگی، ہر طرف بڑے بڑے روڈ، روشنی ہی روشنی۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز کا آستانہ، روشنی ہی روشنی، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے وہاں جو ہے اس کے مقابلے میں تو ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اتنی خوبصورت وہاں پر روشنی انہوں نے کیا ہے، روڈ کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی جھومر لگایا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مسجد ہے تو حضور کی آمد کا جشن بھی ہو رہا ہے، ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ کون کیا کرتا ہے؟ تو کچھ نہیں کرتا۔ یہ محرومی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ حضور کی آمد پر ہم اپنا مال خرچ کریں، روشنی کریں، چراغاں کریں۔ اگر ہم اس میں شریک ہوں، اس میں حصہ لیں، اپنا تعاون اس میں کریں، تو جو روشنی ہوئی ہے اس کی اور بھی اچھی ہوگی، اور بھی روشنی کیا جائے گا۔ لیکن جب اس کے اندر کوئی شرکت ہی نہیں کرتا، سنتے ضرور ہے، سب سنتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے کون سے کام سے سنتے ہیں اور کہاں سے بات چلی جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتا۔
کہ جب اپنے نبی کی آمد پر تمہارا مال نہیں خرچ ہو سکتا، کہاں خرچہ ہوگا؟ کدھر تو خرچ کرے گا؟ کس کو دے گا؟ حضور کی آمد کا جشن نہیں منائے گا تو کس کی آمد کا جشن منائے گا؟ اگر وہ محبوب نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ تو اگر اس کے اندر سارے لوگ شریک ہوں، سارے لوگ تعاون کریں تو یہ جشن اور اچھی طرح سے ہوگا، اور زیادہ روشنی ہوگی، اور زیادہ اجالا نظر آئے گا، ہر طرف روشنی نظر آئے گی اگر ہم اس کے اندر شرکت کریں۔ لیکن وہی چند لوگ ہیں، وہ بھی جن کے پاس حیثیت نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ پہلے بیچارے وہی شریک ہوتے ہیں۔ جو حیثیت والے ہیں وہ تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ سب سے پہلے شریک ہو جاتے ہیں۔ نہ تو کسی نے یہ کہا کہ میں حضور کی آمد پر ایک دن میری طرف سے نیازی تقسیم کرا دیجیے، مرنے لگا تو پیسہ فوراً اس کے پاس آ گیا، گھر بنانا ہے تو پیسہ فوراً آ گیا، گاڑی خریدنا ہے تو پیسہ فوراً آ گیا، بیماری کے لیے پیسہ فوراً جمع ہو گیا، علاج کے لیے پیسہ فوراً جمع ہو گیا، اور حضور کی آمد کے جشن کے لیے کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سارے فقیر ہو گئے۔ یہ میں وہاں دیکھ کے آیا گلبرگہ شریف کے اندر، میں اتنا خوش ہوا وہاں دیکھ کے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے جب یہ روشنی یہاں دیکھی تو میرا دل خوش ہو گیا روشنی دیکھ کے۔ یہاں تو اتنے چھوٹے سے روڈ کو سجایا ہوا ہے، وہاں تو اتنا چوڑا روڈ ہے کہ وہ پورا ہائی وے روڈ نہیں ہوتا، وہ دونوں طرف 3 گاڑیاں چلتی ہیں، وہ بڑا والا روڈ، اتنی روشنی حضرت گیسو دراز بندہ نواز کے شہر مبارک میں ہے۔ یہ کرم ہے حضور گیسو دراز بندہ نواز کا کہ ان کا شہر حضور کی آمد پر جگمگا رہا ہے، روشن ہے۔ کچھ تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کیا سیکھو گے؟ جو حضور کی میلاد شریف میں نہ آ سکے، شرکت نہ کر سکے، یہ کس کی میلاد ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کی میلاد ہو رہی ہے، حضور کی میلاد ہے، میرے آقا کی میلاد ہے، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ حضور کی میلاد شریف ہے، لیکن اگر لوگ شریک ہوں تو یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہو، لیکن بدبختی کے اس کے اوپر اس قدر سوار ہے کہ وہی کوئی گیم کھیل رہا ہوگا، کوئی ہی ہو ہا کر رہا ہوگا، کوئی چرسی ادھر کھڑا ہوگا، کوئی گدیڑی بھگیڑی کہیں اور کھڑا ہوگا۔ یہ شیطانیت تمہارا پیچھا کب چھوڑے گی؟ کہ اللہ کی نافرمانیوں سے تم طائف کب ہو؟ آج جو ہمارا حشر ہو رہا ہے، جو ہمارا حال ہے اس ملک کے اندر، آج جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، کب اس کا حل ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کے پابند ہو جائیں گے۔ حضور کی آمد پر اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنی بلڈنگوں کو سجاؤ، اپنے مکان کو سجاؤ، اپنی گلیوں کو سجاؤ۔ کہتے نہیں وہ تو مسجد سے ہو ہی گیا نا، اپنے کو کیا کرنا ہے، مسجد میں ہو گیا، تیرا مر جائے اس سے اچھا، تیرا جی کے بھی کیا فائدہ؟ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ تو خالی اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے یہ یوں ہی نہیں فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ پوری زندگی اللہ کے محبوب پہ قربان کر دیا، سب کچھ حضور کے نام پہ لٹا دیا۔ صرف کہا نہیں اعلیٰ حضرت نے وہ ثبوت بھی پیش فرمایا، وہ قربانیاں بھی اعلیٰ حضرت نے دیا۔ تو انشاءاللہ میں نے آج جہاں سے یہ ذکر میں نے ابھی بند کیا ہے، یہیں سے ذکر کل میں پھر شروع کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو یہ نبیوں کا گھرانہ ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر میں سناؤں گا۔ اور جس طرح آج حضور کی آمد کے اس جشن کے اندر حضور کی نعت پاک سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، اسی طرح سے کل ہم حضرت خلیل اللہ اور آپ کی اولاد کا ذکر جب سنیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا دین کی خاطر، ہم نے کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ کون کیا کر رہا ہے؟ اللہ والوں نے کتنی قربانیاں پیش کیا۔
بھوکے رہے، پیاسے رہے، غاروں میں رہے، گفاؤں میں رہے، اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں مصروف رہے، بھوکے پیاسے ہیں لیکن اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ یہ مقام اللہ کے ولیوں کو جو اللہ نے عطا فرمایا، پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دیا، یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی آمد مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا، اور اس ذکر کی محفل کو اللہ اپنے دربار کرم میں قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح حضور کی میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ محفل اسی طرح ہوتی رہے گی، حضور کا ذکر اسی طرح ہوتا رہے گا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور جگہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کم از کم یہاں میرے آقا کی میلاد ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لو جا کے سب مسجدوں میں کہاں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کبھی ایک آدھ دن ہو جاتا ہوگا، روز تھوڑی کہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حضور کے ذکر کی سعادت عطا کیا، اور آپ کو اللہ نے حضور کا ذکر سننے کی سعادت اللہ نے عطا فرمایا۔ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانیوں میں گرفتار ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، تو کم از کم ہم حضور کی میلاد شریف کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر تو سن رہے ہیں۔ جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی آپ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی زوجہ کریمہ حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ایک سلسلہ وار انشاءاللہ میں ان کا ذکر کروں گا اللہ کے نبیوں کا۔ اور اس مبارک مہینے کی یہ برکت ہے کہ حضور کی آمد کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے ذکر سننے کی سعادت بھی عطا فرماتا ہے، ورنہ ہر روز کہاں یہ ذکر ہوتا ہے۔ ربیع الاول شریف میں کم از کم اللہ کے نبیوں کا ذکر تو ہم سنتے ہیں، ان کی حیات طیبات کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی فضل و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کی برکتیں اللہ میں نصیب فرمائے، آنے والے حادثات سے، بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہمیں شریعت مطہرہ کا عامل بنا دے۔ حضور کی آمد کا مقصد اللہ کے بندوں کو راہ حق دکھانا ہے، اور بے راہ انسانوں کو راہ پر لانا ہے، ظلم کی زنجیروں کو توڑنا ہے، بیواؤں کو ان کے حقوق دلانا ہے، یتیموں کی مدد کرنا ہے، غریبوں مفلسوں کی امداد فرمانا ہے۔ یہ میرے آقا کی میلاد پاک کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کہ سلام پیش کریں۔ شہریار رم تاج تار حرم، شہریار رم تاج تار حرم، نوبہار سجاد لاکھوں سلام، نوبہار سجاد سہانی گھڑی چمکا طیبہ جان، سہانی گھڑی چمکا طیبہ جان، اس دل افروز صاحب لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشر بد میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں
احمد مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.